أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار. اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں. والشمس والقمر. اور سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن. اور سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو. فرمایا کہ اللہ پاک کی توحید اور اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہی میں سے رات اور دن کا آنا جانا بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور سورج اور چاند کا نظر آنا یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کے ذات کے مظہر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود سورج کی شکل میں یا چاند کی شکل میں سامنے آتا ہے. اس لیے انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا شروع کر دی، جیسے کہ صابی اور پارسی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو بتوں کی عبادت بھی کرتی اور سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت بھی کرتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے واضح دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی رب نہیں ہے. اور فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور مخلوق میں سے کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے. بعض لوگوں نے کہا جی تعظیمی سجدہ جائز ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے. پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. لیکن ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام ہے. جیسے پہلی بعض امتوں میں بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا لیکن اب جائز نہیں. تو بعض مذہبی پیشوا اور پیر وہ اپنے آپ کو سجدہ کروا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھی تعظیمی سجدہ ہے، اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا. مگر صحیح بات یہ ہے کہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ بہت ذہین جو مشرک تھے وہ ایک دلیل یہ پیش کرتے تھے اور عذر پیش کرتے تھے کہ جی ہم جو ان چیزوں کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ دراصل اللہ ہی کو کر رہے ہیں، یہ تو درمیان میں صرف واسطہ ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو
تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ پھر اگر وہ تکبر کریں تو جو لوگ تیرے رب کے نزدیک ہیں، پھر اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے تیرے رب کے نزدیک ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں رات کے وقت اور دن کے وقت، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ کبھی اکتاتے نہیں ہیں۔ فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کریں اپنے تکبر کی وجہ سے، تو آپ نے بتا دیں کہ اللہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں، اس کے پاس تو اتنے فرشتے ہیں جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اور جو اس کے نیچے کھڑے ہیں، وہ سارے کے سارے دن رات اللہ پاک کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ، الہ ہونے میں اور معبود ہونے میں تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہر قسم کی کمزوری اور شریک سے پاک ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اکتاتے نہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے لیکن فرشتے اللہ کی تسبیح و تحمید میں اسی طرح مشغول ہیں جس طرح پہلے دن تھے، کیونکہ انہوں نے نہ کھانا نہ پینا، نہ انہوں نے تھکنا، نہ سونا، نہ مرنا، نہ بیمار ہونا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور یہی ان کی زندگی ہے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، اور سبق کے بعد آپ حضرات سجدہ کر لیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ اس سے پہلی آیت پر سجدہ کیا کرتے تھے، ان کنتم ایاہ تعبدون پر، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور بہت سے دیگر صحابہ اور تابعین، یہ سارے کے سارے اس دوسری آیت پر سجدہ کرتے تھے۔ اور دوسری آیت پر سجدہ کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ دونوں آیتوں پر سجدہ ہو جاتا ہے، ایاہ تعبدون والی پر بھی اور اس پر بھی۔ تو جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ سجدے کی آیت یہ دوسری والی ہے، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو دبی ہوئی دیکھتا ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور پھولتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، بلا شبہ وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا ہے، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بلا شبہ وہ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ خاشعۃ کا معنی ہے دبی ہوئی، مری ہوئی، بنجر زمین، بے آباد۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً
فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. یہاں خاشعتاً فرمایا، وہاں حامدتاً فرمایا. حامدتاً کا معنی مری ہوئی زمین، مردہ زمین، بنجر، جس پر کوئی پھول پتی نہیں، جس پر کوئی رونق نہیں، اور جس پر کوئی پانی نہیں، گرد اڑ رہی ہے. لیکن اللہ پاک جب اس پر پانی نازل فرماتا ہے تو وہی مردہ زمین زندہ ہو کر لہلہانے لگتی ہے اور پھولتی ہے، ابھرتی ہے اور خوشنما نظر آتی ہے. تو میں جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. ان الذين يلحدون في آياتنا بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں ٹیڑھے ہو کر چلتے ہیں، لا يخفون علينا وہ ہم پر چھپے نہیں رہتے. افمن یلقى فی النار خیر، کیا پھر وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے، امن یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا. اعملوا ما شئتم، کرو جو تم چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ وہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. ان الذین یلحدون، یلحدون کا معنی ہے لحد، اور لحد کو لحد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زمین میں سیدھی قبر نیچے نہیں کھودی جاتی بلکہ تھوڑی دور نیچے جا کر اس کو پھر ایک طرف کو کھودا جاتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں لحد. تو الحاد کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے معانی میں تحریف کرنا اور ان کو اور آیات کو وہ معانی پہنانے کی کوشش کرنا جو اصل میں ان کے معانی نہیں ہے، اور اللہ پاک کی آیات کا ترجمہ غلط کرنا یہ بھی الحاد میں شامل ہے. فرمایا وہ لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے 3 دھمکیاں اللہ پاک نے دی ہیں. پہلی دھمکی لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ان قریب وہ ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ہم انہیں جلدی اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ جلدی تو وہ پکڑے جس سے یہ خطرہ ہو کہ مجرم کہیں چھپ جائے گا یا بچ کر نکل جائے گا. لیکن اللہ کے مجرم کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے، نہ ہی کہیں چھپ سکیں گے، اس لیے اللہ پاک نے انہیں مہلت دے رکھی ہے. اور دوسری دھمکی یہ ہے فَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ جو آدمی اللہ کی آیات میں تحریف کرتا ہے، اس کی آیات کے معانی بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اپنی من مرضی کے معانی شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آگ میں ڈالا جائے گا. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کی تفسیر پر اعتماد کرتے ہیں اور انہی کے بیان کردہ معانی کو اختیار کرتے ہیں، وہ امن کے ساتھ جنت میں جائیں گے قیامت کے دن. اور تیسری دھمکی یہ ہے اعملوا ما شئتم، کہ جو تم کرنا چاہتے ہو کرو. جیسے کوئی بادشاہ اپنے غلاموں سے کہے کہ تم جو چاہو کرو، مجھے تمہارے ہر کام کی خبر ہے. مطلب یہ کہ تم دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ پاک کو اس کی پوری خبر ہے اور وہ تمہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے اور عنقریب وہ تمہیں اس کی سزا دے گا. ترجمہ ایک بار
ومن آیاته اللیل والنہار، اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند ہیں، لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہو، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، پھر اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے تیرے رب کے نزدیک ہیں، يسبحون له بالليل والنهار، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات کے وقت اور دن کے وقت، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تو زمین کو دبی ہوئی دیکھتا ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے، إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، بلا شبہ وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا ہے، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بلا شبہ وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا، بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھا چلتے ہیں، لا يخفون علینا، وہ ہم پر چھپے نہیں رہتے، افمن یلقی فی النار خیر، کیا پھر وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے، امن یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو امن کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن، اعملوا ما شئتم، تم کرو جو کرنا چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، یقیناً وہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ۔